اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو خیر ناصر و معین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج زہرا کلاس سال اول والوں کے لیے تاریخ ائمہ معصومین کا درس ہے، جس میں درس نمبر 11 ہے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ کا اسم مبارک جو ہے وہ محمد ابن علی ہے۔ آپ کی تاریخ ولادت جو ہے وہ 10 رجب المرجب 195 ہجری بروز جمعہ مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت امام علی رضا علیہ السلام ہے۔ آپ کی والدہ کا نام جناب صدیقہ خاتون ہے، جن کو خیزران بھی کہتے ہیں۔ علماء کرام کا بیان ہے کہ آپ ام المومنین جناب ماریہ قبطیہ یعنی والد جناب ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے تھیں۔ جناب سبیکہ خاتون جو ہیں جناب ماریہ قبطیہ ام المومنین زوج رسول کی نسل سے تھیں۔ یہاں پر پہلا سوال یہ ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ کا سلسلہ نسب کہاں سے ملتا ہے؟ اسے بیان کریں۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوے جانشین اور امام اور سلسلہ عصمت کی 11ویں کڑی۔ آپ اپنے آبا و اجداد کی طرح امام منصوص، معصوم، عالم زمانہ اور افضل کائنات ہیں۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اگرچہ تمام معصومین علیہ السلام میں سب سے کم سین اور چھوٹے تھے، لیکن آپ کی قدر و منزلت آپ کے آبا و اجداد کی طرح نہایت ہی عظیم تھی۔ اماموں میں 12 اماموں میں سب سے کم سن امام آپ ہی ہیں، لیکن آپ کی قدر و منزلت آپ کے آبا و اجداد کی طرح نہایت ہی عظیم ہے۔ آپ کے القابات جو ہیں بے شمار ہیں۔ آپ کے القاب میں سے جواد، تقی، ذکی، قانع، رضی، مرتضی اور منتجب جیسے القاب بھی نقل ہوئے ہیں، لیکن آپ کا مشہور ترین لقب جو ہے وہ تقی ہے اور جواد ہے۔ یہ دو لقب جو ہے وہ زیادہ مشہور ہیں، اسی لیے امام کو امام محمد تقی علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ محمد نام ہے، تقی جو ہے وہ لقب ہے۔ آپ کو امام محمد تقی علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو جعفر ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کی پیشن گوئی ابن ابی نجران نقل کرتے ہیں کہ واقفیہ فرقے کے ایک رہنما جن کا نام حسین بن قیامہ تھا، انہوں نے
حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے عرض کیا کیا آپ امام ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں ہی امام ہوں۔ اس شخص نے جو فرقہ واقفیہ سے تعلق رکھتا تھا جس کا نام حسین بن قیامہ بتایا گیا ہے، اس نے کہا خدا کی قسم آپ امام نہیں ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام چند لمحوں تک سر جھکا کر بیٹھے رہے اور پھر اس شخص سے فرمایا تم کیوں سوچتے ہو کہ میں امام نہیں ہوں؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ امام بانجھ نہیں ہو سکتا، جبکہ آپ اس عمر میں بھی صاحب اولاد نہیں ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کے ہاں جو اولاد ہوئی ہے وہ بہت تاخیر سے ہوئی ہے، بہت دیری سے ہوئی ہے، اور اتنی تاخیر ہوئی کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ اب امام کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے واقفیہ فرقے کا یہ شخص امام سے سوال کیا کہ کیا آپ امام ہیں؟ تو امام نے جو ہے کہا ہاں میں ہی امام ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ امام نہیں ہو سکتے۔ تو امام نے جو ہے پوچھا کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ امام بانجھ نہیں ہو سکتا، جبکہ آپ اس عمر میں بھی صاحب اولاد نہیں ہیں اور آپ کی کوئی اولاد نرینہ بھی نہیں ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خاموشی اس بار طویل ہو گئی اور پھر سر اٹھا کر فرمایا خدا کی قسم بہت زیادہ عرصہ نہیں لگے گا جب اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹا عطا فرمائے گا۔ امام نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹا عطا فرمائے گا اور اب اس میں جو ہے زیادہ ٹائم لگنے والا نہیں ہے، زیادہ زمانہ زیادہ عرصہ نہیں لگے گا۔ ابن ابی نجران کہتے ہیں، جو راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد مہینے گننا شروع کر دیے اور ابھی ایک سال ہی نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو امام جواد علیہ السلام عطا فرمایا، یعنی کہ ایک سال کے اندر ہی اندر امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے۔ تو یہاں پر یہ سوچنا چاہیے کہ امام نے یہ جو فرمایا تھا کہ خدا کی قسم بہت زیادہ عرصہ نہیں لگے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹا عطا فرمائے گا، یہ امام کا علم غیب تھا۔ جو امام نے علم غیب کی بنا پر یہ خبر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ لا ولد نہیں رکھے گا، بے اولاد نہیں رکھے گا، بلکہ ہمارے یہاں جو ہے اولاد ہوگی اور وہی امام ہوگی۔ تو امام جو ہے غیب کی خبروں کو جانتا ہے۔ چنانچہ امام علی رضا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جب لوگوں نے کہنا شروع کیا آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، امام نے فرمایا کہ بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹا عطا فرمائے گا۔ اور یہ کہنے کے بعد سے لوگوں نے جو ہے مہینے گننا شروع کر دیے اور ایک سال بھی نہیں گزرا تھا کہ امام کے ہاں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا جس کا نام محمد بن علی رکھا گیا، جن کا لقب جو ہے وہ تقی بھی ہے، جواد بھی ہے۔ بازار اور مچھلی کا واقعہ۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام جن کی عمر اس وقت تقریباً 9 سال کی تھی، ایک دن بغداد کے کسی گزرگاہ میں کھڑے تھے۔ گزرگاہ کا مطلب ہے راستہ، جہاں سے انسان گزرے، گزرگاہ یعنی راستہ۔ امام محمد تقی علیہ السلام جن کی عمر اس وقت تقریباً 9 سال کی تھی، ایک دن بغداد کی کسی گزرگاہ میں کھڑے ہوئے تھے اور چند بچے وہاں کھیل رہے تھے کہ ناگہاں خلیفہ مامون کی سواری دکھائی دی
سب بچے ڈر کر بھاگ گئے، مگر حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ جب مامون کی سواری وہاں سے گزری، وہاں پہنچی، تو اس نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ صاحبزادے، سب بچے بھاگ گئے، تم کیوں نہیں بھاگے؟ امام محمد تقی علیہ السلام، جن کی عمر اس وقت 9 سال کی تھی تقریباً، انہوں نے بے ساختہ جواب دیا کہ میرے کھڑے رہنے سے راستہ تنگ نہ تھا جو ہٹ جانے سے وسیع ہو جاتا، اور میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا کہ ڈرتا، نیز میرا حسن ظن ہے کہ تم بے گناہ کو ضرر نہیں پہنچاتے۔ امام نے یہ بتلایا کہ 3 وجہ ہیں جس کی وجہ سے ہم یہاں سے نہیں بھاگ رہے ہیں اور باقی بچے بھاگ گئے ہیں۔ ان 3 وجہوں کو بیان کیا کہ راستہ بھی تنگ نہیں ہے، اور میں نے کوئی جرم بھی نہیں کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم بے گناہ کو ضرر نہیں پہنچاتی ہو، لہذا میں نہیں بھاگا۔ مامون کو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا انداز بیان بہت پسند آیا۔ اس کے بعد مامون وہاں سے آگے بڑھا، اور اس کے ساتھ شکاری باز بھی تھے۔ جب آبادی سے باہر نکل گیا تو اس نے ایک باز کو ایک چکور پر چھوڑا، باز نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور جب واپس آیا تو اس کی چونچ میں ایک چھوٹی سی مچھلی تھی، جس کو دیکھ کر مامون کو بہت تعجب ہوا، مامون بہت متعجب ہوا۔ تھوڑی دیر میں جب وہ اسی طرف لوٹا تو اس نے حضرت امام متقی علیہ السلام کو دوسرے بچوں کے ساتھ وہیں دیکھا جہاں وہ پہلے تھے۔ مامون کی سواری دیکھ کر پھر بچے بھاگے، لیکن امام متقی علیہ السلام بدستور سابق وہیں کھڑے رہے۔ جب مامون حضرت امام متقی علیہ السلام کے قریب آیا تو اس نے اپنی مٹھی بند کر کے کہنے لگا، صاحبزادے بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دریائے قدرت میں چھوٹی مچھلیاں پیدا کی ہیں، اور سلاطین اپنے باز سے ان مچھلیوں کا شکار کر کے ہم اہل بیت رسالت کے علم کا امتحان لیتے ہیں۔ یہ سن کر مامون بولا، بے شک تم علی ابن موسی رضا کے فرزند ہو۔ پھر امام محمد تقی علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گیا۔ تو یہ واقعہ یہ بتلاتا ہے کہ امام چاہے عمر چاہے جتنی ہو، امام امام ہوتا ہے، اور اس کے پاس علم غیب ہوتا ہے، وہ حالات کو جانتا ہے، وہ ہر سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ جب مامون شکار کر کے مچھلی لایا ہے تو اس نے اپنی مٹھی میں مچھلی بند کر کے امام متقی علیہ السلام سے اس نے سوال کیا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ ہاتھ کی مٹھی بند ہے، اور اس بند مٹھی میں جو ہے وہ مچھلی ہے۔ ہاتھ میں مچھلی لے کر دکھا کر نہیں پوچھ رہا ہے کہ یہ بتلاؤ کیا، جیسے ہم بچوں کو سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے۔ ہمارے ہاتھ کے سامنے وہ چیز ہوتی ہے، بچوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ یہ کیا ہے، تو وہ بتاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر مامون جو سلطان وقت ہے، جو سلاطین وقت ہے، اس نے اپنی بند مٹھی میں مچھلی کو چھپا رکھا تھا، اور بند مٹھی امام کے سامنے کر کے یہ سوال کر رہا تھا، بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ امام نے فرمایا اور تفصیلاً بیان فرمایا، یہ نہیں کہا کہ تمہارے ہاتھ میں مٹھی ہے، ورنہ آج کے زمانے کے لوگ کہتے ہیں کہ بس امام نے گیس کر لیا تھا وہ سچ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ امام نے جو جواب دیا ہے وہ تفصیلی جواب دیا ہے، اور یہ جواب یہ تھا کہ اللہ نے اپنے دریائے قدرت میں
چھوٹی مچھلیاں پیدا کی ہیں، دریا میں مچھلیاں پیدا کی ہیں، اور سلاطین اپنے باز کے ذریعے ان مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ کی مٹھی میں بند کر کے یہ مچھلی ہم اہل بیت رسالت کے علم کا امتحان لیتے ہیں۔ یہ امام نے جواب دیا۔ یہ جواب سن کر مامون بولا، بے شک تم علی ابن موسیٰ رضا کے فرزند ہو، اور پھر وہ امام کو اپنے ساتھ لے گیا۔ یہاں پر دوسرا سوال یہ ہے جس کا جواب لکھیں کہ مامون نے کیا سوال کیا تھا اور امام محمد تقی علیہ السلام نے کیا جواب دیا۔ یہاں پر تیسرا سوال یہ ہے کہ جب امام محمد تقی علیہ السلام شاہراہ پر بچوں کے ساتھ کھڑے تھے اور مامون کی سواری آئی تو کیا سوال و جواب ہوا، تو کیا سوال و جواب ہوئے، اس کو بیان کریں۔ اب جو ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی بعض کرامات کو ذکر کرتے ہیں۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی بہت سے کرامات ہیں۔ امیہ بن علی کہتا ہے کہ میں اور حماد بن عیسیٰ ایک سفر پر جاتے ہوئے امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ سے رخصت ہو لیں۔ جیسے ہم لوگ سفر پہ جاتے ہیں تو اپنے گھر کے بزرگوں سے دعائیں لیتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، قرآن مجید کے سورے پڑھتے ہیں، سفر کی دعا پڑھتے ہیں، یا اپنے علاقے میں اگر مسجد امام بارگاہ ہے، کوئی مزار ہے تو وہاں سے رخصت ہوتے ہیں تاکہ ہمارا سفر بخیر ہو۔ اسی طریقے سے امیہ بن علی اور حماد بن عیسیٰ سفر پر جاتے ہوئے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ امام سے رخصت ہو لیں اور اس کے بعد سفر طے کریں۔ آپ نے فرمایا کہ تم آج اپنا سفر ملتوی کر دو۔ امام امام ہوتا ہے، حالات جانتا ہے، کیا ہونے والا ہے، کس راہ میں کیا خرابی آنے والی ہے، کیسا موسم ہونے والا ہے، کیا مشکلات آنے والی ہے، امام جانتا ہے۔ اسی لیے امام نے جو ہے ان دونوں سے فرمایا کہ تم آج اپنا سفر ملتوی کر دو۔ چنانچہ امیہ بن علی کہتے ہیں کہ میں حسب الحکم یعنی امام کے حکم کی بنا پر میں ٹھہر گیا، میں نے آج سفر نہیں کیا، لیکن حماد بن عیسیٰ نے کہا کہ میں نے سامان سفر تیار کر لیا ہے، اب اچھا نہیں لگتا کہ سفر ملتوی کروں، اور یہ کہہ کر وہ سفر پر روانہ ہو گیا، اور چلتے چلتے رات کو ایک وادی میں جا پہنچا اور وہیں پر اس نے قیام کیا۔ رات کے کسی حصے میں بہت بڑا سیلاب آ گیا اور وہ تمام لوگوں کے ساتھ حماد بن عیسیٰ کو بھی بہا کر لے گیا۔ تو امام نے جو سفر میں منع کیا تھا کہ آج تم اپنا سفر جاری نہیں رکھنا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ امام حالات جانتے تھے، اسی لیے امام نے منع کیا تھا، اور حماد بن عیسیٰ نے کہا نہیں، ہم نے سفر ارادہ کر لیا ہے، لہذا ہم سفر کر دیں گے۔
اور اس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ وہ امام کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلا، بتائے ہوئے حکم پہ نہیں چلا۔ امام نے فرمایا تھا کہ آج تم سفر جاری نہ رکھو، اس لیے کہ امام راستے کے خطرات کو جانتے تھے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب وہ سفر اس نے جاری رکھا اور رات آئی تو سیلاب آیا، اور سیلاب میں جہاں سارے لوگ بہہ گئے وہیں پر حماد بن عیسیٰ بھی بہہ کر چلا گیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں بھی سبق لینے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ، رسول اور نبی، امام ہمیں کسی چیز سے روکتے ہیں تو وہ ہماری اچھائیوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر اسلام ہمیں کسی بات سے روکتا ہے تو اس میں ہمارے لیے اچھائی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اسلام نے ہمیں روکا ہے جھوٹ نہ بولیں، اسلام نے ہمیں روکا ہے کہ ہم غیبت نہ کریں، اسلام نے ہمیں روکا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان تفرقہ نہ ڈالیں، نفرتیں نہ پھیلائیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے سماج کے لیے، ہمارے لیے بہتر ہے۔ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے جس سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ملائکہ پریشان ہو جاتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ تو جب ہم سے ملائکہ دور چلے جائیں گے یا لوگ پریشان ہوں گے، انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ جو ہے گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن ہم اتنا عادی ہو گئے ہیں کہ جھوٹ کو جھوٹ بھی نہیں سمجھتے، گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ لیکن اسلام نے ہمیں منع کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولو، جھوٹی گواہی نہیں دو، جھوٹا پیغام نہ پہنچاؤ، جھوٹی بات نہ کہو۔ لیکن زمانہ ایسا آ گیا کہ ہر چیز جھوٹی بیان کی جا رہی ہے، جھوٹ کا پرچار زیادہ کیا جا رہا ہے، جھوٹ پر عمل زیادہ کیا جا رہا ہے، جھوٹ کو زیادہ پھیلایا جا رہا ہے۔ اسلام نے منع کیا ہے، کیوں؟ اس میں ہمارا نقصان ہے۔ اسلام نے منع کیا ہے غیبت نہ کرو، اسلام نے منع کیا ہے کسی کو گالی نہ دو، کسی کو برا بھلا نہ کہو، اسلام نے منع کیا ہے۔ تو جو چیزیں اسلام نے منع کیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن اس کا نتیجہ برا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ غلط ہوتا ہے، جو ہم بعد میں افسوس کرتے ہیں۔ لیکن اللہ، رسول اور اہل بیت ہمیں پہلے سے آگاہ کرتے ہیں۔ جیسے یہاں اس واقعے میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے ان دونوں سے فرمایا کہ تم لوگ سفر پہ جانے کا ارادہ رکھ رہے ہو، رخصت ہونے کے لیے آئے ہو، آج سفر نہ کرو۔ لیکن ایک نے کہا کہ ہم جائیں گے، اور دوسرے نے کہا جیسا میرا مولا اور آقا کہتا ہے، جیسا میرا امام کہتا ہے، جیسا جانشین رسول کہہ رہے ہیں، جیسا آل رسول کہہ رہے ہیں، ویسا ہم عمل کریں گے، آج ہم نہیں جائیں گے۔ اگر نبی کی اولاد نے منع کر دیا ہے، آل رسول کی فرد نے منع کر دیا ہے تو ہم نہیں جائیں گے، کیوں؟ اسے یقین تھا کہ امام جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، وہ حالات کو جانتے ہیں، وہ حالات کو دیکھ رہے ہیں، کیا خرابی آنے والی ہے، کیا نقصان ہونے والا ہے، اس لیے انہوں نے منع کیا ہے۔ تو جو مان گیا وہ محفوظ رہا، اور جس نے امام کی بات نہیں مانی اور کہا نہیں ہم تو ارادہ کر چکے ہیں، اب ہمیں سفر پر جانا ہی جانا ہے، وہ سفر پر گیا، اور نتیجہ کیا آیا کہ جب رات کو سویا تو ایک طوفان آیا، اور وہ طوفان سب کو بہا کر لے کر چلا گیا۔ اگر وہ امام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا اور اپنا سفر آج کے دن ملتوی کر دیتا تو محفوظ رہتا۔ تو اسی طریقے سے ہمیں یہ غور و فکر کرنا ہے کہ اگرچہ ابھی ہماری سمجھ میں باتیں نہیں آ رہی ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے اس حکم کو بجا لانا چاہیے، اگرچہ ہم اس کے ظاہری نقصانات کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ نقصانات ہیں جس سے ہمیں بچانے کی اللہ نے کوشش کی ہے، لہذا ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔
ہمیں اپنی پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے پردے کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے وقار کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے گھر کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جیسا زمانہ ہے ویسے ہی اسی زمانے میں ہم چلے جائیں، نہیں۔ ہم اور آپ عام انسان نہیں ہیں، ہم سب جو ہے اللہ کی خاص مخلوق ہیں، اشرف المخلوقات بنایا ہے ہمیں، اور اس کے بعد ہم توحید پرست ہیں، ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہمارا معیار بلند ہے، ہمارا کردار بلند ہے، ہمارا ایمان اور عمل بلند ہے، لہذا ہمیں اپنے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمیں اس طریقے سے زندگی گزارنا ہے جس طریقے سے اسلام چاہتا ہے، جس طریقے سے ہمارا دین چاہتا ہے، جس طریقے سے ہمارا خدا چاہتا ہے، اس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ خدا نے اپنے نمائندے بھیجے ہیں، انبیاء کی شکل میں بھیجے ہیں، رسول کی شکل میں بھیجے ہیں، امام کی شکل میں بھیجے ہیں، یہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ جو ہم سے کہیں اس پر ہمیں ایمان لانا ہے، ایمان لانے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے، تبھی ہماری زندگی کامیاب زندگی ہوگی۔ تو یہ امام کی ایک کرامت تھی جو امام نے بتلایا تھا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، جو چوتھا سوال ہوگا کہ ان دو شخصوں کے نام لکھیں جو امام محمد تقی علیہ السلام سے سفر کے وقت رخصتی لینے گئے تھے، ان دونوں کے نام لکھیں۔ اب یہاں پر دوسری کرامت کہ قاسم بن حسن کا بیان ہے کہ میں ایک سفر میں تھا، مکہ اور مدینے کے درمیان ایک مفلوق الحال شخص کو دیکھا۔ مفلوق الحال یعنی بیچارہ بہت ہی لاغر، بہت ہی کمزور، بہت ہی غریب، پریشان حال شخص کو دیکھا۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، میں نے اسے روٹی کا ایک ٹکڑا دے دیا، یعنی کہ راستے میں حالت سفر میں کسی غریب نے جو ہے اس بندے سے، قاسم بن حسن سے سوال کیا کہ ہمیں روٹی کا ایک ٹکڑا دے دو، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اسے روٹی کا ایک ٹکڑا دے دیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک زبردست آندھی آئی اور وہ میری پگڑی اڑا کر لے گئی۔ میں نے بہت تلاش کیا مگر دستیاب نہیں ہو سکی، یعنی وہ پگڑی غائب ہو گئی، تلاش کیا نہیں مل سکی۔ جب میں مدینے پہنچا اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے ملنے گیا تو آپ نے فرمایا، اے قاسم، تمہاری پگڑی ہوا لے گئی تھی۔ میں نے کہا، جی حضور، آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ان کی پگڑی لے آؤ۔ غلام نے پگڑی حاضر کی۔ میں نے عرض کیا، مولا، یہ پگڑی یہاں کیسے پہنچی؟ آپ نے فرمایا، تم نے راہ خدا میں جو روٹی کا ٹکڑا دیا تھا اسے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے۔ اے قاسم، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ جو اس کی راہ میں صدقہ دے وہ اسے نقصان پہنچنے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ بھی ہم سب کے لیے نصیحت آموز ہے۔ اس واقعے کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں کہ اگر ہم کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں، کسی فقیر کی ہیلپ کر دیتے ہیں، اور سب سے بہتر جو ہیلپ بتائی گئی ہے، مدد بتائی گئی ہے، وہ اپنے گھر سے شروعات کریں۔ ہمارے گھروں میں اگر کوئی مستحق ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ہمارے خاندان میں جو غریب ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کے بعد مرحلہ جو ہے وہ گھر سے باہر کا ہوتا ہے، وہ خاندان کا ہوتا ہے، وہ اپنے علاقے کا ہوتا ہے، اپنے محلے کا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں
تو اس مدد کا فائدہ بھی ملتا ہے، جیسے اس واقعے میں بیان کیا گیا ہے کہ قاسم بن حسن جو تھا، اس نے سفر کیا اور ایک شخص کو دیکھا، اس نے سوال کیا تو انہوں نے جو ہے اسے روٹی کا ایک ٹکڑا دے دیا تھا، اور تھوڑی دور آگے چلا تھا کہ زبردست آندھی آئی اور اس آندھی طوفان کی وجہ سے اس کی پگڑی غائب ہو گئی۔ اس نے بہت تلاش کیا مگر نہیں ملی، لیکن جب یہ امام کی خدمت میں پہنچا تو امام نے فرمایا قاسم تمہاری پگڑی ہوا لے گئی تھی۔ یہاں بھی علم غیب پتہ چلتا ہے کہ یہ وہاں امام کے یہاں پہنچا اور امام وہاں نہیں تھے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، لیکن امام نے قاسم ابن حسن سے فرمایا کہ تمہارے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور امام نے خود ہی کہا کہ تمہاری پگڑی ہوا لے گئی، اور اس کے بعد امام نے اس کی پگڑی اس کے سامنے دے دی، غلام لے کر آیا اور اس نے امام کو دیا، امام نے اسے دے دیا۔ تو قاسم بن حسن نے تعجب کیا، کہا مولا یہ پگڑی آپ تک کیسے آئی، آپ تو وہاں تھے نہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ ہمارے پاس یہ جو آئی ہے یہ کیسے آئی ہے، تم نے راہ خدا میں جو روٹی کا ٹکڑا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا ہے، جو کچھ بھی ہم صدقہ و خیرات کر رہے ہیں یہ ضائع نہیں جاتا، یہ بیکار نہیں جاتا، بلکہ یہ محفوظ ہوتا ہے، اور اس کے بدلے جو ہے ہمارے بہت سی تکالیف کو پروردگار دور فرما دیتا ہے۔ جناب عیسیٰ کے زمانے کا واقعہ آپ کی نظروں میں ہے کہ جناب عیسیٰ گزر رہے تھے، دیکھا ایک گھر میں شادی کی خوشی منائی جا رہی ہے، جناب عیسیٰ نبی اللہ نے اپنے حوالیوں سے کہا کہ یہاں کل ماتم ہوگا، کل یہاں رونا دھونا ہوگا، کل یہاں غم منایا جائے گا، اور جب دوسرا دن آیا تو کوئی ایسا رونا دھونا وہاں نہیں دکھائی دیا، تو جناب عیسیٰ کے چاہنے والوں نے کہا کہ آپ نے تو فرمایا تھا کل یہاں رونا دھونا ہوگا، ماتم ہوگا۔ تو اب جناب عیسیٰ اپنے حوالیوں کو لے کر آئے اور گھر میں آئے، کہنے لگے کہ ہم اس نئی نویلی دلہن سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ خوش ہوئے کہ آپ نبی ہیں، ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، نئی نویلی دلہن آئی ہے، آپ بات کریں گے ہمیں شرف ہوگا، آپ نبی ہیں، کل جو ہے عیسیٰ روح اللہ ہیں، بات کیجیے۔ تو جناب عیسیٰ نے نئی نویلی دلہن سے کہا کہ یہ بتلاؤ کہ تم نے کیا کار خیر کیا ہے، اس لیے کہ ہمارے علم کے مطابق آج تمہاری موت ہونے والی تھی، آج یہاں پہ فرش ماتم بچھنے والا تھا، تمہاری زندگی بچ کیسے گئی، تم نے کیا کار خیر کیا؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے ایک فقیر دروازے پہ آیا، سب لوگ خوشی میں مست تھے، کسی نے اس کی آواز نہیں سنی، ہم نے سنی تو ہم نے اسے صدقہ دے دیا۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا تمہارے اسی صدقے دینے کی وجہ سے تمہاری جان بچی ہے، اور اس کے بعد جناب عیسیٰ نے کہا دیکھو تو جا کر تمہارے بیڈ کے نیچے سانپ بیٹھا ہے، جس سانپ کو تمہیں ڈسنا تھا اور اسی سے تمہاری موت ہوتی، لیکن تم نے صدقہ دیا لہذا تمہاری جان بچ گئی، تمہاری موت ٹل گئی۔ صدقہ دیا کریں، اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں، حدیثوں میں آیا ہے کہ صدقہ 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اگر آج مشکلات ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، برکتیں کم ہیں، خرچ زیادہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا تھوڑا جو بھی ہم سے ہو سکے ہم راہ خدا میں خرچ کیا کریں، اپنے خاندان میں کسی غریب کی ہیلپ کر دیا کریں، ہمارے دروازے پہ آنے والا فقیر اس کی مدد کر دیا کریں۔ صدقہ کسی فقیر کو دیا جاتا ہے تو یہ صدقہ غضب الہی کو بچا لیتا ہے، غضب الہی سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، جان کو بھی بچا لیتا ہے، موت کو بھی کبھی کبھی ٹال دیتا ہے، جیسے جناب عیسیٰ کے زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ تو یہاں پر بھی امام محمد تقی علیہ السلام نے جو ہے قاسم بن حسن سے کہا
کہ یہ تمہاری پگڑی جو طوفان میں اڑ گئی تھی یہ ہم تک کیسے پہنچی؟ یہ اس وجہ سے پہنچی ہے کہ تم نے راہ خدا میں جو روٹی کا ٹکڑا دیا تھا اللہ نے اسے قبول کر لیا ہے۔ اور اے قاسم، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ جو اس کی راہ میں صدقہ دے وہ اسے نقصان پہنچنے دے، یعنی جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے نقصان سے بچاتا ہے، اسے نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہاں پانچواں سوال ہے کہ صدقے کے بارے میں کوئی واقعہ بیان کریں۔ تو صدقہ دیں گے تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا، نقصان سے ہمیں محفوظ رکھے گا۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے، غریبوں کی مدد کرتے رہنا چاہیے، فقیر جو ہمارے در پر آتا ہے اسے دینا چاہیے، اس لیے کہ جو کچھ بھی ہم فقیر کے ہاتھ میں دے رہے ہیں یہ فقیر کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے پہلے یہ صدقہ اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاتھ میں پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہاں پہنچتا ہے۔ بہت سے واقعات ہیں کہ امام معصومین جب بھی صدقہ دیتے تھے تو پہلے صدقہ دینے سے پہلے صدقے کو چومتے تھے، بوسہ لیتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو امام فرماتے تھے یہ اس لیے کہ یہ جو ہے اس کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے یہ اللہ کے یہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور امام جو ہے دعا بھی دیتے تھے، اور دعا یہ دیتے ہوئے کہتے تھے کہ تمہارا شکریہ کہ تم ہمارا مال دنیا سے آخرت تک پہنچا رہے ہو بغیر کسی اجرت لیے ہوئے، بغیر کسی مزدوری کے، یعنی جو ہم نے یہ 5 روپیہ اگر فقیر کو دیا ہے تو یہ 5 روپیہ بیکار نہیں ہوا ہے، 5 روپیہ کم نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ آخرت میں محفوظ ہو گیا۔ جب ہم آخرت میں جائیں گے جہاں حساب و کتاب ہوگا، جہاں ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہوگی، وہاں پر یہ ہمارا صدقہ کام آنے والا ہے۔ تو صدقے سے جو ہے بہت سے فائدے ہوتے ہیں، جان کی سلامتی ہوتی ہے، سفر کی سلامتی ہوتی ہے، ایمان کی سلامتی ہوتی ہے، شیاطین سے انسان بچتا ہے۔ تو ہمیں روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ نکالنا چاہیے، اور صدقہ نکالتے وقت ہمیں اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اپنے بھائی بہن عزیز اقربا کی طرف سے، اولاد کی طرف سے بھی صدقہ نکالنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم 5 روپیہ دے رہے ہیں تو فقط اپنی ہی طرف سے نکالیں، یہ 5 روپے میں آپ اپنے پورے خاندان کو شامل کر سکتے ہیں، آپ رسول کو، آل رسول کو شامل کرتے، جتنا دوسروں کی نیابت میں صدقہ نکالیں گے اتنا آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اب جو ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی مدت امامت، یعنی آپ نے ظاہری طور پہ جتنی امامت کی ہے، امامت کے فرائض انجام دیے ہیں، کتنی تھی آپ کی امامت کی مدت؟ 17 سال تھی۔ آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال تھی۔ آپ کی تاریخ شہادت جو ہے آخری ذی القعدہ 220 ہجری۔ آپ کا روضہ کہاں ہے؟ کاظمین میں ہے۔ کاظمین کہاں ہے؟ عراق میں ہم۔ سبب شہادت آپ کی جو ہے وہ آپ کی زوجہ نے زہر دے کر شہید کیا تھا۔ آپ کی اولاد کی تعداد 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ آپ کی انگوٹھی کا نقش جو ہے وہ حسبی اللہ، ہر امام کی انگوٹھی کا نقش جو ہے وہ الگ الگ رہا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی انگوٹھی کے نگینے پر جو نقش تھا وہ حسبی اللہ تھا۔ یہاں پر چھٹا سوال ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے انگوٹھی کے نقش کیا تھے، اسے بیان کریں۔ یہ مختصر سا درس تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خواران کی سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اسے اپنی زندگی میں نافذ کریں گے، اس پر عمل کریں گے۔
علم وہی کامیاب ہے، علم وہی فائدہ پہنچاتا ہے جو علم حاصل کیا جائے اور حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر واجب قرار دیا گیا ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا یہ انسان کو زیادہ کامیاب بناتا ہے۔ انسان کو زیادہ فضیلت اس وقت ملتی ہے جب وہ اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ جو بھی آج امام محمد تقی علیہ السلام کے واقعات پڑھے ہیں کہ امام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہیے، امام اگر کسی کام سے منع کر دے تو اس پہ ہمیں رک جانا چاہیے، اور اگر امام کسی کام کا حکم دے دیں تو وہ کام ہمیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کا حکم دینا ہماری کامیابی کے لیے ہوتا ہے، ان کا ہمیں کسی کام سے روک دینا، منع کر دینا، یہ ہماری نجات کے لیے ہوتا ہے، ہماری حفاظت کے لیے ہوتا ہے، ہمارے بہترین مستقبل کے لیے ہوتا ہے، جو ہمیں وقتی طور پر سمجھ میں نہیں آتی لیکن بعد میں عقل کھلتی ہے، اس وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں جو 6 سوال کیے گئے ہیں اس کے آپ تمام خواہران جواب لکھیں اور ہمارے ٹیلی گرام نمبر پہ اس کو سینڈ کریں۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کو کامیابی عنایت کرے، دین کی راہ میں جو ثابت قدمی عنایت کرے۔ جو کچھ آپ علم حاصل کر رہی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ کو دین و دنیا میں کامیاب کرے، سربلند کرے، خوشحال رہیں اور دین کا کام کرتی رہیں، دین کی تبلیغ کرتی رہیں۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔